رگوں میں غم کا لہو بن کے جو مچلتے ہیں، رگوں میں غم کا لہو بن کے جو مچلتے ہیں، وہ گیت ہیں کہ میری شاعری میں ڈھلتے ہیں، وہ گیت ہیں کہ میری شاعری میں ڈھلتے ہیں۔ وہ راہ جس پہ کئی بار بچھ چکی لاشیں، وہ راہ جس پہ کئی بار بچھ چکی لاشیں، اسی پہ روز نئے کارواں نکلتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں بسمل آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا یہ عربی کے بہت بڑے تنقید نگار ہیں ابن رشیق۔ ان کا نظریہ اردو تنقید میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا کیا نظریہ ہے اس پہ بات کریں گے، اس سے پہلے ان کا تعارف بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تعارف سے متعلق سوالات آنا بہت ہی مشکل ہے، خاص طور سے عربی تنقید نگاروں سے۔ ان کا نظریہ اہم ہے جو عربی کے تنقید نگار ہیں، اور شاعری اور شاعر اور ادب کے لیے انہوں نے کیا لازمی جز بتائے ہیں اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھے ہیں، اشعار جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ بھی ایک تنقید نگار کے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اردو کے تنقید نگار احتشام حسین رضوی صاحب، احتشام جو ہیں ان کے یہ شعر تھے۔ احتشام شاعری کرتے تھے لیکن انہوں نے بہت زیادہ شاعری نہیں کی۔ جب دبستان کی بات کریں گے، تنقید کے دبستان کی بات کریں گے تو احتشام پہ بات کریں گے۔ آج عربی کے جو تنقید نگار ہیں ان پہ بات چل رہی ہے، تو پہلے اب انہی پہ بات کرتے ہیں۔ یہ چوتھا تنقید نگار ہے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، ابن رشیق۔ ابن رشیق کا اصل نام جو ہے وہ ابو علی حسن ابن رشیق قیروانی تھا، اور یہ ان کا اصل نام یہ ہے، اور ابن رشیق ان کے والد کا نام تھا۔ رشیق ان کے والد کا نام تھا۔ ابن رشیق کا وطن جو ہے وہ جزائر ہے۔ جزائر جو ہے وہ ان کا وطن ہے ابن رشیق کا۔ ابن رشیق کی پیدائش جو ہے وہ 390 ہجری محمدیہ میں ہوئی تھی، اور ابن رشیق کی وفات جو ہے وہ 456 ہجری سکیلیہ میں ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ہی ویسے خاص نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ابن رشیق کی تصانیف کچھ چند میں نے بہت ہی خاص تصانیف ہیں ان کو شامل کیا ہے، جیسے کتاب المعدہ ان کی بہت ہی اہم کتاب ہے، فی نقد شعر العرب ان کی بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد میں دیوان شعر اور ساجر القلب جو ہے یہ بھی ان کی کتاب ہے، اور سرال سرور جو ہے یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ابن رشیق نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن کو میں نے یہاں پر شامل نہیں کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم جو ہیں انہی کو شامل کیا ہے۔ ابن رشیق نے اپنے عہد کے ادبی نظریات و تصورات کو اپنے احاطہ قلم میں لینے کی بھرپور کوشش کی۔ تو ابن رشیق نے کیا کیا، بھرپور کوشش کی ہے، اور اس میں انہوں نے کیا شامل کیا جن پر بحث کی جا سکتی ہے۔ کیا ہے؟ مدح ہے، ہجو ہے، مرثیہ ہے، رجز ہے اور قصیدہ۔ اس پر کھل کر بحث کی ہے ابن رشیق نے۔ اس طرح سے ان کا ہجو ہے یا مرثیہ یا قصیدہ، ان پہ ان کا کیا نظریہ ہے یہ بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اردو تنقید میں۔ خاص طور سے اردو تنقید کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں عربی تنقید کے شعراء پر بھی بات ہوتی ہے۔ ابن رشیق کی کتاب جو ہے کتاب المعدہ، اس کے 2 حصے ہیں۔ جو شروع کے 2 حصے ہیں ان میں کیا ہے، کتاب کے شروعات میں جو باب ہیں اس میں شعر کی فضیلت، یاد رکھنا شعر کی فضیلت اور اہمیت پر بات کی ہے۔ اس کے بعد میں شاعر کے فوائد و نقصانات اور شعر کو مستحن اور مذموم قرار دینے والے اقبال کو بھی نقل کیا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ کتاب المعدہ ان کی کتاب ہے، اس کے جو 2 حصے ہیں، شروع کے 2 باب ہیں، ان میں شعر کی فضیلت اور اہمیت پر بات کی، شاعر کے فوائد و نقصان پر بات کی ہے، اور شعر کو مستحن اور مذموم قرار دینے والے قول کو بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد ابن رشیق نے عربی شعراء کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ یاد رکھنا ادبی شعراء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے، یہ ابن رشیق نے کیا تھا، اور انہوں نے 4 کون سے دور ہیں، ادوار ہیں، ان میں تقسیم کیا ہے۔ دور جاہلت،
اس میں انہوں نے سب سے پہلے والے شعراء کو تقسیم کیا رکھا ہے. جیسے آپ تنقیدی کتاب اگر محمد حسین آزاد کی پڑھیں گے آب حیات، اس میں 5 دور ہیں اور دور کے حساب سے شاعروں کو تقسیم کیا گیا ہے کہ غالب کے دور میں کون کون شاعر تھا اور اس کے بعد میں میر تقی میر کے دور میں کون شاعر تھے. اسی طرح سے یہی چیز عربی میں ابن رشید نے کی ہے اور 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اسی طرح سے یاد رکھنا آب حیات 5 حصوں پر مشتمل ہے اور یہ جو ہے 4 حصوں پر ابن رشید نے بانٹا ہے، تقسیم کیا. تو دور جاہلیت اور محضری شعراء، اس کے بعد میں اسلامی شعراء اور مدحس شعراء، محدث شعراء بھی آخری سب سے آخر میں تقسیم کیا گیا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ابن رشید نے کیا کیا ہے کہ شعر کی بنیادی جو ہے وہ 4 چیزوں پر رکھی. یہ بھی یاد رکھنا کہ انہوں نے شعر کی 4 چیزوں پر بنیاد، پہلے شعراء کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، پھر شعر کی بھی 4 چیزیں رکھی ہیں. شعر میں کیا ہونا چاہیے، اس کی بنیاد، شعر کی بنیاد ان 4 چیزوں پر ہے. لفظ ہونا چاہیے، لفظ کیسے ہیں، اس کے بعد میں وزن شعر میں ہونا چاہیے، معنی ہونی چاہیے اور قافیہ. یہ 4 حصے ہیں شعر کی بنیاد ہے ان 4 چیزوں پر. اور یہ کس نے کام کیا ہے، ابن رشید نے. یہی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں ابن رشید نے شاعری کے لیے چند چیزوں کو ضروری بتایا، جس میں جدت معنی ہے اور سلاست الفاظ ہیں اور عمدہ پیشکش ہے. اس کے بعد میں اختصار اور قدرت اظہار ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. ابن رشید نے شاعر کے لیے چند 4 چیزوں کو ضروری بتائی. چند چیزیں ہیں، جدت معنی ہے، سلاست ہے، الفاظ ہے، عمدہ پیشکش ہے. شاعر کی پیشکش عمدہ ہونی چاہیے، یہ بھی یاد رکھنا. اور اس کے بعد میں ابن رشید نے لفظ اور معنی کے رشتے کو روح اور جسم کا رشتہ، روح اور جسم جو ہے اس کا رشتہ بتایا ہے ابن رشید نے. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ابن رشید نے یہ کہا ہے کہ لفظ اور معنی کے رشتے کو جسم اور روح کا رشتہ بتایا ہے، کہا ہے. یہ قول آ سکتا ہے کہ یہ کس نے کہا، مندرجہ والا ناقدین میں سے آپ کو نام چننا ہے تو اس میں دیا جا سکتا ہے. اب اگلا جو شعراء تنقید نگار عربی کے ہیں ان پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ.